ادھر شادی ہوئی ہے، اجی میاں شادی تو ہونا دور کی بات ہے، خالی منگنی اگر ہو گئی تو اتنا لمبا موبائل لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی پہ چلا جاتا، رات و دن باتیں چل رہی ہیں، رات و دن، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے تیری بات چل رہی ہے، مجھے بتا یہ جائز کہاں سے ہے؟ یہ تو حرام ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا، جب تک یہ تیری بیوی نہیں ہے، جب تک لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، براتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں، پھر بات جو کر رہا ہے یہ جائز کیسے ہو؟ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیسے جائز؟ بات چل رہی ہے، منگنی ہو گئی، بات چل رہی ہے۔ بھائی کمیٹی والوں چائے کے زیادہ چکر نہ پلاؤ، بالکل ڈسٹرب نہ کرو، اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے نا، آپ لوگ بہت محبت سے سنتے رہے۔ منگنی ہو جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہہ دینا لڑکے والوں سے ہماری بچی بات نہیں کرے گی، اس لیے کہ دعا خیریت کی بات ہے نا، تو آپ میرے پاس کرو، لڑکی کا باپ ہوں میں لڑکی کا بھائی ہوں، میرے پاس کرو، 100 بار کرو، خیر خیریت ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک باتیں نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ان بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن جب نکاح ہو جائے تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی، اب ذمہ داری تیری ہے، اب تو جس طرح سے چاہے اسے رکھ، اس لیے کہ اب سوال تجھ سے ہوگا۔ نکاح سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ بھائی کی ہے، نکاح کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر۔ سمجھ رہے میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو نکاح کے بعد میں بھی جب بلا کے لاتا تو اپاچے موٹر سائیکل پر بٹھال کے لانا ہوتا ہے، چھپکیاں بنا کے، بالکل جیسے چھپکلی کو چپکا کے لانا ہوتا ہے، بالکل شرم نہیں ہے، بالکل حیا نہیں ہے، اچھا بالکل حیا نہیں ہے، حیا کا باس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، لوگوں یہ حال تھا پہلے لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھتا تھا نا، بستی میں کوئی پیڑ پہ چڑھتا تھا نا، تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، پردے ہو جاؤ۔ آج ہوتا، آج 5 منزل پہ بھی چڑھتا تو کوئی اعلان نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پہلا پردہ کرتی تھی، اس لیے پردے کا اعلان ہوتا تھا، اب جب پردہ ہی نہیں ہو رہا تو کوئی اعلان کیوں؟ پہلے کوئی نہیں چڑھتا تھا چھت پہ، کیوں چاچا؟ اعلان ہوتا تھا پردے ہو جاؤ، ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں۔ اب نہیں، اب نہیں ہے، اب کس کو کہیں پردے ہو جاؤ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ رہا ہے۔ حال یہ ہے، نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، قیامت قریب ہے، حالات اپنے سدھار لو، اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائیں تھی اللہ کے رسول نے، تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی، نکل گئی۔ لوگوں قیامت کی نشانی ایک یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی، یہ بات آج ہے، جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا، آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو، طرز عمل کو اپنا رہے ہیں، آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں، اور لوگوں کان کھول کر سنو، قیامت کی نشانی ہے۔ اور لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا بیٹا ہونا چاہیے، فاطمہ کا لال ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ۔